Objections on Rutherford atomic model or defects in Rutherford atomic model ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. یاد رکھیے جب کوئی سائنٹسٹ سائنٹیفک تھیوری کو پیش کرتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک لیکچر دینا پڑتا ہے. یعنی پہلے 19 سینچری کی بات ہے. آج کل تو آن لائن سسٹم ہے, مطلب ہم ایڈ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ سائنٹیفک جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں پبلش کر سکتے ہیں. لیکن 19 سینچری میں کیا سسٹم تھا کہ ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں مختلف سائنٹسٹ اپنی تھیوریاں پیش کرتے تھے. جب رادرفورڈ نے اپنی جو تھیوری ہے اس کو پیش کیا تو اس وقت دو بڑی آبجیکشنز اس کے سامنے آئی. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے مطابق ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹان موجود ہے. اچھا, اور کیا ہے یہ جو الیکٹران ہے یہ بالکل سولر سسٹم میں پلینٹس کی طرح یہاں اس پازیٹیو پورشن کے گرد گھومتا ہے, کنٹینیوسلی گھومتا ہے. اس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے اوپر آبجیکشن آیا بائی اکارڈنگ ٹو میکسویل تھیوری ایک تھیوری تھی. اس کے مطابق جب کوئی چارج پارٹیکل یہاں الیکٹران چارج پارٹیکل ہیں کسی بھی باڈی کے گرد گھومتا ہے تو وہ کنٹینیوسلی انرجی لاس کرتا ہے. اگر الیکٹران ادھر پروٹان کے گرد یعنی پازیٹیو پورشن, اس وقت نیوٹران موجود نہیں تھا, صرف پازیٹیو پورشن تھا. اگر ادھر الیکٹران اس کے گرد گھومتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, انرجی کو کنٹینیوسلی لاس کرنا چاہیے. اور انرجی کو کنٹینیوسلی لاس جب یہ کرے تو اس کا جو آربٹ ہے, یہاں آربٹ, اس کا سائز آہستہ آہستہ کیا ہوگا, ڈیکریز ہوتا جائے گا. یہاں ہم ڈائیگرام سے اس طرح ڈرا کرتے ہیں. فرض کرو یہ الیکٹران ہے, پہلا اس کا جو سرکل ہے یہ بنے گا, اور جب اس کی انرجی کم ہوگی تو یہ تھوڑا نیچے آئے گا اس سے, ٹھیک ہے. اور اس طرح کرتے کرتے اس کی انرجی کم ہوتی جائے گی اور اس کا جو آربٹ ہے اس کا سائز بھی ڈیکریز ہوتا جائے گا, اور آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا جائے گا. اگر نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا جائے تو پھر ایٹم کا جو سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر ایٹم کا سٹرکچر ختم ہو جائے تو پھر کائنات تو ہمارے پاس موجود ہے, یہ تو ختم نہیں ہوتی ہے. مطلب نہ جانے کتنا عرصہ ہوا ہے اور نہ جانے کتنا عرصہ بعد تک یہ ایگزسٹ کرے گی. تو آپ کا یہ پوائنٹ غلط ہے. انہوں نے کہا کیوں غلط ہے, کیونکہ میکسویل تھیوری کے مطابق جب کوئی چارج پارٹیکل کسی باڈی کے گرد گھومتا ہے کنٹینیوسلی تو وہ انرجی بھی کنٹینیوسلی لاس کرتا ہے. جب الیکٹران کنٹینیوسلی اس کے گرد گھومے گا تو یہ انرجی بھی ساتھ ساتھ لاس کرے گا, اور لاس کرتے کرتے اس کا جو آربٹ سائز ہے یہ بھی ڈیکریز ہوتی جائے گی, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ نیوکلیس کے ساتھ ٹکرائے گا, مطلب گرے گا نیوکلیس کے ساتھ, نیوکلیس کے اوپر, تو اس کا جو سٹرکچر ہے یہ ختم ہوگا. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر میٹر کو تو وہ تو ایگزسٹ کرتا ہے, بہت پہلے سے کرتا ہے اور ختم بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کا یہ پوائنٹ غلط ہے. دوسرا اس کے اوپر آبجیکشن یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں الیکٹران نیوکلیس کے گرد گھومتا ہے کنٹینیوسلی تو اس کی انرجی جو ہے کنٹینیوسلی لاس ہونی چاہیے, اور جب کنٹینیوسلی انرجی لاس ہوگی تو اسپیکٹرم جو ہے یہ بھی کنٹینیوس بننا چاہیے. لیکن حقیقت میں ایٹامک جو اسپیکٹرم ہے وہ لائن اسپیکٹرم ہے. کون سا ہے, لائن ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, مطلب لائن اسپیکٹرم نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے مطابق, لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا ہے. یہ دو بڑی آبجیکشن تھے اس کے اوپر. اور تیسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اس نے ایٹم کے پراپرٹیز کے بارے میں بالکل مطلب پریڈکشن نہیں دی تھی, مطلب کیمیکل پراپرٹیز آف ایٹم سٹرکچر کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے, جو کہ آج ہم اپنے کوانٹم میکینیکل ماڈل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. یہ اس کے اوپر چند ایک بڑی اعتراضات تھی. اس کو دور کرنے کے لیے بعد میں کون آیا ہے, نیل بوہر ایٹامک ماڈل, یعنی نیل بوہر آیا ہے. اس نے بھی کیا کیا, اس وقت کی ایک نئی تھیوری آئی تھی
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात हो रही है। ये तो न्यूटोनियन फिजिक्स थी पहले ना, मैंने तो पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये कौन सी फिजिक्स के बेस पर है? न्यूटोनियन फिजिक्स, लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के बेस पर थी। अब रदरफोर्ड यानी नील बहर को एक और मौका मिल गया, एक नई थ्योरी आई थी उस वक़्त जिसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। उसके बेस पर इसने एक नया मॉडल दिया। वहाँ इसकी जो ऑब्जेक्शंस थी ये फिलफुल होती है, मतलब मुकम्मल होती, इतराज़ात ख़त्म हो जाते हैं। इसके साथ कुछ नए इतराज़ात आते हैं जैसे हम एटम के क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में डिस्कस करते हैं, तो उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।